اس مخالفت برائے مخالفت پر یقین رکھتے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 15 سال میں پیپلز پارٹی مسلسل برسر اقتدار ہوتی چلی آ رہی ہے, اس نے کراچی کے پانی کے لیے کیا کیا؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, ایم کیو ایم مسلسل حکومتوں کا حصہ ہے, وفاق میں اور صوبے میں مسلسل اس کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے, اس نے کراچی کے پانی کے لیے کیا کیا؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ 5 سال وفاق میں برسر اقتدار رہی, اس نے کراچی کے پانی کے لیے کیا کیا؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 4.25 سال پی ٹی آئی وفاقی حکومت میں شامل رہی, اس نے کراچی کے پانی کے لیے کیا کیا؟ کراچی کے پانی کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ دریائے سندھ کے پانی میں 1% پانی کا کوٹا کراچی کے لیے اضافی مختص کیا جائے. تو یہ کام تو وفاق کے کرنے کا تھا, یہ کام تو وفاقی جماعتوں کے کرنے کا تھا. پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, نون لیگ نے نہیں کیا, پی ٹی آئی نے نہیں کیا. تو جب آپ ووٹ مانگنے آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ووٹ چاہیے اس شہر کراچی کے لوگوں سے, تو لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے اور بھر کر ووٹ دیے تھے, لیکن آپ 1% پانی کراچی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کراچی کی ضرورت کیا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ مرحلہ K4 منصوبے کا ہے, جس منصوبے پہ سب دکان چمکاتے رہے. بالآخر وفاق نے کہا کہ ہم پورا بنائیں گے, اور یہاں اعلان کیا 65 کروڑ گیلن, اور اسلام آباد میں جا کر اس کو 26 کروڑ گیلن کر دیا, اور اس کے لیے بھی بجٹ نہیں رکھا. یہی کھیل اب نون لیگ کھیل رہی ہے. گویا کراچی کے بارے میں سب کی ایک ہی رائے ہے, بے وقوف بناؤ, اعلانات کرو, پیکیجز کے اعلانات کرو, جھنجھنے دے کر لوگوں کو بہلاؤ اور ان کو ڈبوتے رہو. ان گندے پانیوں میں ڈبو دو, ان کو بارش کے پانی میں ڈبو دو, ان کے نالے صاف نہ کرو, ان کو پانی پینے کے پانی کا محتاج بناؤ. یہ ٹینکرز مافیا کا راج یہاں پر رہے, اور کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر صوبائی حکومت یہ کام نہیں کر رہی ہے اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ, صوبائی حکومت کا تو گھیراؤ ہو جانا چاہیے تھا, ان کا تو ناطقہ بند کر دینا چاہیے تھا. وہ اپوزیشن نہیں کی ان پارٹیوں نے جن کو بھر کر ووٹ ڈالے. یہ اپوزیشن بھی الحمدللہ جماعت اسلامی نے کی. جماعت اسلامی نے شہر کا مقدمہ لڑا ہے, جماعت اسلامی نے اختیار کی جنگ لڑی ہے, اور یہ جنگ ہماری الحمدللہ جاری ہے. اور یہ جنگ انشاءاللہ 24 تاریخ کو جب لوگوں کے مینڈیٹ سے جماعت اسلامی کا میئر آئے گا تو اس کا ایک نیا رخ ہوگا. اس کے نتیجے میں جو اختیار ہمارے پاس ہے ہم اس پر کام کریں گے, اور جو اختیار نہیں ہے اس کے لیے جد و جہد کریں گے. 22 تاریخ کو کراچی میں ہم بہت بڑا ایک مارچ کر رہے ہیں, حق دو کراچی مارچ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کراچی کے عوام کو ایک مرتبہ پھر اپنی اس پوری جد و جہد سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف الیکشن لڑنے کے لیے یہاں پر نہیں ہیں, ہم صرف زندہ آباد مرد آباد کے لیے نہیں ہیں, ہم صرف برساتی مینڈکوں کی طرح الیکشن میں طلوع نہیں ہو رہے, بلکہ ہم مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں. ہم نے بچوں کے ملازمتوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, پانی کے منصوبوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ہم نے بحریہ ٹاؤن متاثرین کو حق دلوایا ہے, ہم نے ملینز کی تعداد میں لوگوں کے شناختی کارڈ بنوائے ہیں, ہم نے کروڑوں اربوں روپے کے پیسے کہ الیکٹرک نے جو اوور بلنگ کی جس کا ہم سے رابطہ اور اپروچ ہو گئی, ہم نے پیسے کم کروائے ہیں, اور ہم لوگوں کی آواز بنتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اگر تسلسل اس طرح سے جاری رہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کو ایک پوزیشن حاصل ہو جائے, اس کے میئر, اس کے ٹاؤن ناظم, اس کے یو سی چیئرمین ہو جائیں, تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ وہ بنیادی کام کریں گے بلکہ ہماری یہ تحریک جو کراچی کے حق اور اختیار کی تحریک ہے وہ آگے بڑھے گی. میں آخر میں سمرائز کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کرے. شفاف انتخاب کرانے کے لیے اب تک جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ اس میں ناکام ہے. ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں, غلط طریقے سے آروز کے تقرر ہوئے ہیں. اس سب کو دیکھا جائے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے آئین کے مطابق تمام پولنگ اسٹیشن, کوئی حساس نہیں, تمام پولنگ اسٹیشن پر فوج اور رینجرز کے جوانوں کو تعینات کیا جائے تاکہ لوگ آرام سے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں اور یہ پروسیس شفاف طریقے سے آگے بڑھ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کراچی کے عوام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے نشان ترازو پر مہر لگائیں. آپ اپنی یونین کمیٹی میں جب چیئرمین کو ترازو کا ووٹ دیں گے تو اس کے نتیجے میں ٹاؤن کا چیئرمین بھی بنے گا اور سٹی کا ناظم بھی بنے گا, سٹی کا میئر بھی بنے گا. تو آپ کا ایک ووٹ 3 جگہوں کے اوپر جماعت اسلامی کے لوگوں کو لائے گا اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ شہر تبدیل ہوگا. اس بات کو پھیلائیں. ہماری 1 ملین کیمپین بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. پوری دنیا میں رہنے والے کراچی کے لوگ بھی, پاکستان بھر کے لوگ, وہ فکر مند ہیں اس شہر کے لیے اور وہ آگے بڑھ کر اس کام کو کر رہے ہیں. اور ایک آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں
جماعت اسلامی کبھی بھی کوئی لسانی رنگ اختیار نہیں کرے گی، نہ کر سکتی ہے۔ ہم نے اس لسانیت کے خلاف جد و جہد کر کے لاشیں اٹھائی ہیں، حق اور سچ کی بات کی ہے، لوگوں کو جوڑا ہے۔ جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے، تمام مہاجروں کی، تمام پختونوں کی، تمام پنجابیوں کی، تمام بلوچوں کی، تمام سندھیوں کی، تمام کشمیریوں، ہزارے وال، تمام بنگلہ بولنے والے اور تمام میمن، گجراتی، کچھی اور تمام برمی، جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پر ہیں ان کی جماعت جماعت اسلامی ہے۔ مائنورٹیز کا ہمارا زبردست ونگ ہے، ہم جب خدمت کرتے ہیں تو سب کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم جب کورونا میں نکلتے ہیں تو چرچوں میں بھی جاتے ہیں، مندروں میں بھی جاتے ہیں، مساجد میں بھی جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے، سب جماعت میں آ سکتے ہیں، یہ جماعت سب کی جماعت ہے۔ تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ جماعت اسلامی میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، مل کر کام بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جس پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ جماعت اسلامی کا میئر انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر چلے گا۔ کسی کی پارٹی وابستگی، کسی کی زبان اور کسی کا فرقہ مسلک اور کسی کا مذہب یہ مانے نہیں ہوگا۔ سب کو کراچی کے شہری کی حیثیت سے انشاءاللہ ساتھ لے کر چلیں گے، سب کی خدمت کریں گے۔ یہ کام ہم نے کر کے دکھایا ہے، انشاءاللہ پھر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کراچی کو ایک مرتبہ پھر عزت دے گا اور کراچی ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے گا۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ شرجیل میمن صاحب سے کہیں کہ یار وہ بھی تھوڑا سا اپنے وہ جو ٹینکوں وینکوں میں پڑا ہوتا ہے نکالنا شروع کر دیں، سارے پیسے دبا کے رکھیں گے کیا؟ تو اس لیے پریشان نہ ہو۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کے پاس ایک پورا نظام ہے، جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں۔ الحمدللہ صاف اور شفاف طریقے سے ہم کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے بس وہ پوری پارٹی چلا رہا ہے۔ ہمارا پورا سسٹم ہے جس کے تحت ہمارا پورا کام ہوتا ہے۔ اب ان کو اس سے خوف آ رہا ہے، جبھی تو وہ بینر اتار رہے ہیں ہمارے بار بار۔ تو کیوں خوف کھا رہے ہو بھائی؟ آپ بھی کام کرو، ہمیں بھی کام کرنے دو۔ بھائی ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، اور یہ مطالبہ جینوین مطالبہ ہے، قانونی مطالبہ ہے، آئینی مطالبہ ہے۔ ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ بوتھ کے اوپر بیٹھ کر الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پولنگ اسٹیشنز پر نفری موجود ہونی چاہیے تاکہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ پولیس آپ جانتی ہیں کہ وہ باعث ہو جاتی ہے، حکومت کے ماتحت ہوتی ہے، حکومت اس کو استعمال کرتی ہے، اعتبار بھی نہیں ہے لوگوں کا پولیس کے اوپر۔ پولیس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، افسر بھی بہت اچھے ہیں، میں کسی کو نگیٹ نہیں کرتا، لیکن مجموعی طور پر انفلوئنس ہو جاتا ہے حکومت کا، اور پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ استعمال، اور پھر اب تو وہ اضافی نفری منگوا رہے ہیں، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ گارڈز لے کر آ رہے ہیں، تو اس طرح تو امن و امان مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے پاک فوج کی طلبی آئین اور قانون کے مطابق ہے، ان کو، اور پاکستان میں یہاں پر رینجرز ایک بہت بڑی تعداد میں شہر میں موجود ہے، ان کا یہ استعمال ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر گشت بھی کریں اور پولنگ اسٹیشنوں پر موجود رہیں۔ یہ صرف ایک جوان اور دو جوان کا مسئلہ نہیں ہے، جب پولنگ اسٹیشن پہ رش ہوتا ہے اور لوگ جو آتے ہیں اور ذرا سا بھی کوئی افراتفری شروع ہوتی ہے تو پھر جوانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اب خدا نہ خواستہ وہ اگر گولی چلائیں تو مسئلہ، تو وہ دو لوگ تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اگر پراپر طریقے سے نفری موجود ہو اور فوج موجود ہو تو پھر کسی بھی مافیا کی یا کسی بھی ایسے فرد کی جو امن و امان خراب کرنا چاہتا ہے اس کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ امن خراب کر کے الیکشن پر اثر انداز ہو۔ تو ہمارا یہ مطالبہ بہت واضح، قانونی، آئینی ہے، طلب کر کے پولنگ اسٹیشن پر تعینات کرنا چاہیے، پاکستان رینجرز کے جوانوں کو تعینات کرنا چاہیے تاکہ پرامن طریقے سے پولنگ کا عمل ہو سکے۔ پہلی بات تو آپ کی یہ ہے نا کہ جو آپ نے کہا ڈسٹرکٹ کونسل ختم ہو گئی ہے، تو یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب 2001 کا نظام تھا تو اس میں یہ ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کا حصہ تھی، گڈاپ ٹاؤن تھا نا، آپ نے دیکھا، اور ڈیولپمنٹ کے سارے کام اس پورے علاقے میں تاریخی طور پر ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ڈیمز کے، یعنی کتنا مشکل کام تھا، لیکن نعمت اللہ خان صاحب نے تھدو ڈیم میں
لٹ ڈیم میں اپنا کردار ادا کیا اور ملیر کو بہت خاص پرائرٹی دی تھی. اب تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے ڈسٹرکٹ کونسل بنائی اسی لیے تھی, وہ پولیٹیکل گیم پلان تھا, وہ کوئی ڈیولپمنٹ کا پلان نہیں تھا. اب انہوں نے اس کو اگر ختم کیا ہے مطالبے کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں ٹاؤنز کا حصہ بننے سے اس کو فائدہ ہونا چاہیے, لیکن اسی صورت میں فائدہ ہوگا جب وہاں کے لوگ اپنے شعور کا مظاہرہ کر کے ان لوگوں سے جان چھڑائیں گے جو انہیں مسلسل کچلتے ہیں اور ان کو کوئی حق نہیں دیتے. جماعت اسلامی نے اس مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر اس پورے بیلٹ کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, ہمارے کینڈیڈیٹ کو بٹھانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے گئے, لیکن الحمدللہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. آخر تک یہ تک ہوا کہ بعض کونسلروں کو بٹھانے کے لیے انہوں نے ان کو زبردستی ان سے گن پوائنٹ پہ لکھوا کر کہ میں وڈرا کر رہا ہوں چلے گئے, جس کو بعد میں پھر جماعت اسلامی کے لوگوں نے جا کر اس سازش کو ناکام بنایا. تو ہم تو صرف الیکشن میں کھڑے ہونے کا وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے لوگ مل کر کس طرح لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملیر ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کئی حوالوں سے. ایک تو آپ نے اس کی زراعت کی بات کی, اس وقت بھی ظاہر ہے بالکل ٹھیک بات ہے کہ جتنا انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ سب اس میں جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پوری زراعت بھی تباہ ہو رہی ہے. پھر جو سوسائٹیز بن رہی ہیں انلیگل طریقے سے ان زرعی زمینوں کو لوگوں کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ خود. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو وہاں سے مینڈیٹ لیتے ہیں, جو وہاں کے نام پر سیاست کرتے ہیں, جو سندھی مہاجر تفریق پیدا کرتے ہیں, سندھی پختون تفریق پیدا کرتے ہیں, اور وہی لوگ اب مقامی لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ جماعت اسلامی, میں نے کہا نا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. جماعت اسلامی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ہم کسی لسانی رنگ میں چلیں. ہم جب کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی کے ہر شہری کی بات کرتے ہیں, ہر زبان بولنے والے کی بات کرتے ہیں. سب ہمارا ہے, ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. کل کر ٹھیک, صحیح, جزاک اللہ بھائی, شکریہ.